السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان کی کنسٹیٹیوشن کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے یعنی سیکشن 234 آف پاکستان کنسٹیٹیوشن 1973۔ اس لیکچر میں جو ہے ہم بنیادی طور پر گورنر رول یعنی گورنر راج کے حوالے سے بات کریں گے۔ کیا گورنر راج لگانا یا گورنر رول لانا کسی صوبے میں یہ جائز اقدام ہے یا ناجائز اقدام ہے؟ اگر جائز ہے تو کس طرح جائز ہے، اگر ناجائز ہے تو کیوں ناجائز ہے؟ کس کے پاس گورنر راج لگانے کا اختیار ہے اور کس کے پاس گورنر راج کو ہٹانے کا اختیار ہے؟ ان تمام چیزوں کو ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے میں یہاں پر ایک چھوٹا سا ریکویسٹ آپ لوگوں سے کروں گا کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، کائنڈلی گو اہیڈ اینڈ ہٹ دا سبسکرائب بٹن۔ تو چلیے جی، آج ہم جو ہے گورنر راج یا گورنر رول ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گورنر رول کسے کہتے ہیں؟ گورنر رول یا گورنر راج سے مراد یہ ہے کہ گورنر جو ہے ایک علامتی سربراہ ہوتا ہے ایک صوبے کا پاکستان کنسٹیٹیوشن کے مطابق۔ اس کے یعنی اس ایگزیکٹو کی جو اس کے پاس جو ریئل اختیار ہوتے ہیں ایک صوبے کی، ان کے اختیارات کو ایک صوبے کے ایگزیکٹو کے اختیارات کو اٹھا کے گورنر کو دے دینا، تمام اختیارات کو گورنر کو دے دینا ایک محدود مدت کے لیے، تو یہ بنتا ہے گورنر راج۔ اور یہ گورنر راج کے حوالے سے جو ہمارے آئین میں گورنر راج کا ذکر ہے، گورنر رول کا یا ایمرجنسی پاور آف پریزیڈنٹ، وہ ہے سیکشن آرٹیکل 234 آف پاکستان کنسٹیٹیوشن۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کی یہ ایمبیگوٹی یہاں پہ کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ کیا گورنر راج لگانا درست ہے؟ دیکھو جی، گورنر راج لگانا بالکل آئینی تقاضا ہے اور آئینی تقاضے کے مطابق گورنر راج لگانا درست ہے۔ تو چلیے جی، گورنر راج کسے کہتے ہیں ہم؟ دیکھو یہ کب لگایا جاتا ہے؟ جب کسی صوبائی حکومت اپنی آئینی امور جو آئینی طور پر اسے دے دی گئی ہیں کہ بھئی یہ کام کریں آپ ایک صوبے کے اندر، جب وہ اپنے کام کو آئینی طریقے سے کرنے سے قاصر ہو تو پھر یعنی گورنر، اس صوبے کے گورنر جب پریزیڈنٹ کو کوئی لکھ کے یعنی شکایت کرتا ہے اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے خلاف یا اس صوبے کے حکومت کے خلاف کہ بھئی یہ اپنے آئینی امور صحیح طور پر کنسٹیٹیوشن کے مطابق پرفارم نہیں کر سکتا یا یہ قابل نہیں رہا ہے، تو پھر پریزیڈنٹ جو ہے یعنی کانفیڈنس کے ساتھ یعنی اطمینان، جب یعنی اس کو کانفیڈنس ہو جائے، اس کو اطمینان ہو جائے کہ بھئی واقعی اس صوبے کے اندر اس طرح کے یعنی صورتحال ہے جہاں یعنی صوبائی حکومت بالکل ناکام ہو چکی ہے، تو پھر جب وہ سیٹسفائی ہو جائے تو پھر وہ فار دا ٹائم بینگ 2 منتھ کے لیے 2 منتھ کے لیے فار دا ٹائم بینگ یعنی اس ایگزیکٹو کے جو پاور ہیں ان کو یا خود اپنے پاس لے سکتی ہے یا اس صوبے کے گورنر کے پاس دے سکتی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہاں پر نوٹ کریں کہ یہ جب پریزیڈنٹ کو کوئی شکایت آ جائے کہ بھئی اور پریزیڈنٹ کو کیا سیٹسفائی ہو کہ بھئی واقعی ایسی صورتحال ہے جہاں پہ ایمرجنسی لگانا ضروری ہے اور جو ہے صوبائی حکومت کو اس وقت فار دا ٹائم بینگ سسپینڈ کرتا ہے 2 منتھ کے لیے، یا ایسا بھی صورتحال ہو سکتا ہے جب پارلیمنٹ سے مراد
قومی اسمبلی اور سینٹ، جب قومی اسمبلی اور سینٹ متفقہ طور پر کوئی ریزولوشن پاس کرتے ہیں، کوئی قرارداد پاس کرتے ہیں کہ بھئی فلاں صوبے میں جو ہے ایک غیر اطمینان کا صورتحال ہے، یا وہاں پہ یعنی حکومت اپنی آئینی کام، آئینی امور پرفارم کرنے سے قاصر ہے، تو جب متفقہ طور پر دونوں ہاؤسز سینٹ اور قومی اسمبلی سے یعنی متفقہ طور پر ریزولوشن پاس ہوں، تو پھر پریزیڈنٹ یعنی اس وقت جو ہے مسٹ کیا کرے گا، یعنی اس حکومت کے یعنی جو پاورز ہیں اس کو فار دا ٹائم بینگ سسپینڈ کرے گا، اور جو ہے وہ پاور جو ہے یا اپنے پاس لے لے گا یا اس صوبے کے گورنر کے پاس دے دے گا۔ یعنی یہ گورنر راج ہے، بنیادی طور پر یہ گورنر راج اس طرح یعنی ایک صوبے میں انفورس کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ جب گورنر راج جو ہے جب کسی صوبے میں انفورس ہو گیا، لاگو ہو گیا، تو پھر وہ کتنے عرصے تک رہے گا، اور اس کے بعد جو ہے اس صوبے کے لیے یعنی اس صوبے کے لیے قانون سازی کس طرح ہوگی۔ یہ دو اہم کوشچن ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا، گورنر کا جو ہے عام طور پر جو عہدہ ہے یہ علامتی ہے، اور اس کے پاس اتنے خاص اختیارات نہیں ہیں، لیکن ایمرجنسی میں اس کے پاس اختیارات آ جاتے ہیں جب پریزیڈنٹ اس کو دے دے۔ یعنی جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا، یعنی گورنر راج لگاتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے جب گورنر راج لگ گیا تو پھر ابھی بات آتے ہیں قانون سازی کی طرف۔ پہلے ہم نے بتایا کہ بھئی یہ گورنر راج پہلے 2 مہینے کے لیے لگ سکتا ہے، اس کے بعد اگر مزید اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہے، یعنی اگر پریزیڈنٹ چاہے کہ بھئی اس کو مزید ایکسٹینڈ کرنا چاہیے، تو پھر یہ معاملہ، یہ جو صورتحال ہے، جو غیر یقینی کی صورتحال ہے، جو ایک صوبے کے ایگزیکٹیو کو فار دا ٹائم بینگ سسپینڈ کیا گیا ہے، اس معاملے کو پارلیمنٹ کے اندر مشترکہ اجلاس میں بھیجے گا کہ بھئی آیا یہ جو یعنی ہم نے گورنر راج لگایا ہے یہ درست ہے، یا کس بنیاد پر ہم نے گورنر راج لگایا ہے، اس کو مزید اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے کہ نہیں۔ اگر یعنی پارلیمنٹ یعنی چاہے، پہلے یعنی پریزیڈنٹ کے پاس یہ ڈسکریشنری پاور ہے کہ بھئی وہ گورنر راج لگا سکتے ہیں۔ اگر مزید 2 مہینوں سے آگے 4 مہینوں کے لیے لگانا چاہتے ہیں تو مزید 2 مہینے اگر دونوں یعنی ہاؤسز یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی اگر متفقہ طور پر ریزولوشن پاس کریں تو مزید 2 مہینے یہاں ایکسٹینڈ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر مزید اس میں ایکسٹینشن چاہیے تو پھر مزید 2 مہینے اور جو ہے یہ بھی پارلیمنٹ کے ایسنٹ سے جو ہے ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے، لیکن انٹائرلی گورنر راج کا جو عرصہ ہے پاکستان کی کنسٹیٹیوشن میں وہ 6 مہینہ سے زیادہ نہیں ہے، یعنی 6 مہینے سے زیادہ کسی بھی صوبے میں گورنر راج نہیں لگ سکتی۔ ہاں، یہاں ایک کنڈیشن یہ بیان کی گئی ہے، ان کیس اگر کوئی یعنی پارلیمنٹ ہی یعنی چاروں اسمبلیاں ہی یعنی کیا ہو گئے ہیں، سسپینڈ ہو گئے ہیں اور نئے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اگر اس یعنی کیئر ٹیکر حکومت میں اگر کوئی اس طرح گورنر راج لگتا ہے تو پھر جو ہے یہ 3 مہینے تک رہے گی، اور 3 مہینے کے بعد جو ہے جب کوئی نئے سیٹ اپ آئے گا تو پھر وہ جو ہے اس وقت جو ہے یہ گورنر راج ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے اس عرصے میں جتنے وقت یہ جو یعنی گورنر راج لگتا ہے تو اس وقت تو کیا ہوگا، یعنی قانون سازی اس صوبے کے لیے کون کرے گا۔ تو واضح طور پر ہمارے آئین کی آرٹیکل 234 کہتا ہے کہ جتنے بھی قانون سازی کے پاورز ہیں صوبائی اسمبلی کے، وہ شفٹ ہو جائیں گے پارلیمنٹ کے پاس آئیں گے، یعنی قانون سازی پارلیمنٹ کر سکے گا۔ یعنی اس کے علاوہ اگر پارلیمنٹ چاہے کہ بھئی
یہ قانون سازی کی جو پاور ہے اس کو پریزیڈنٹ کو دینا چاہے تو پھر پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ بھئی وہ تمام پاور جو اس صوبے میں قانون سازی کے حوالے سے ہوں وہ پریزیڈنٹ کو بھی ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں. یعنی یہ قانون سازی کے لیے جو وہ ہے پاور ہے قانون سازی کا وہ پریزیڈنٹ کو بھی یعنی پارلیمنٹ دے سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اگر یہ قانون سازی کب تک مؤثر رہے گی، اگر یعنی گورنر راج لگا ہو، اس گورنر راج کے دوران اگر پارلیمنٹ نے اس صوبے کے حوالے سے کوئی قانون بنائی ہو یا پریزیڈنٹ نے یعنی ود دا کنسنٹ آف پارلیمنٹ اگر اس نے کوئی قانون بنائی ہو، کوئی ایکٹ پاس کیا ہو اس صوبے کے حوالے سے، تو پھر جو ہے یہ ایکٹ جو ہے یعنی کب ختم ہوگا؟ جب وہ نئی گورنمنٹ وہ گورنمنٹ جو ہے ان ایکشن آ جائے گی، یعنی 6 مہینے بعد جو ہے، جس طرح میں نے کو بتایا تمام عرصہ جو ہے 6 مہینہ ہوتا ہے گورنر راج کا. پہلے جو ہے 2 مہینہ ود آؤٹ دا کنسنٹ آف پارلیمنٹ، دوسرے میں جو ہے یہ پارلیمنٹ کی کنسنٹ ضروری ہے. اگر مزید 2 منتھ ایکسٹینڈ کرنا چاہے، اگر مزید 2 منتھ 6 مہینہ کرنا چاہیں تو بھی پارلیمنٹ کی اسینٹ ضروری ہے. اس کے بعد جو ہے یہ جس طرح میں نے کو بتایا قانون سازی کا اختیار جو ہے پریزیڈنٹ اور پارلیمنٹ کے پاس ہے، یعنی وہ کر سکتے ہیں اور وہ ختم ہو جائیں گی جو ہے جب وہ جو ہے اس کا جو گورنر راج کا عرصہ ختم ہو جائے گا، آٹومیٹکلی جو ہے یہ قانون ختم ہو جائیں گے. تو اس کے علاوہ یہاں پہ مزید اس آئین کی آرٹیکل 234 کہتا ہے کہ گورنر راج اگر کس صوبے میں لگایا جائے تو پھر وہاں پہ ہائی کورٹ کا جو سسٹم ہے، ہائی کورٹ ہے، وہ اس کو ایفیکٹ نہیں کرے گا اور ہائی کورٹ کے پاس جتنے بھی پاور پہلے سے تھے وہ برقرار رہیں گے. یعنی گورنر یعنی ہائی کورٹ میں مداخلت نہیں کر سکتا. وہ کیا ہے؟ وہ ایک انڈیویژول یا آئینی کیا ہے؟ ایک ادارہ ہے، ایک علیحدہ ادارہ ہے، جوڈیشری ہے، اس کے ساتھ یعنی کوئی مداخلت نہیں ہوگی. اس کے علاوہ جو ہے جس طرح میں نے وہ بتایا کہ اس کی ہسٹری کی طرف اگر آ جائیں گورنر راج کی، تو یہ 2009 میں یعنی پنجاب میں لگا تھا. کس نے لگایا تھا؟ یہ پریزیڈنٹ زرداری نے لگایا جب شہباز شریف کو نااہل کر دیا گیا تو اس وقت لگایا گیا تھا، لیکن یہ 2 مہینے کے عرصے تک محیط تھا اور اس کے بعد جو ہے گورنر راج ختم کر دی گئی. اس کے علاوہ بھی ہمارے ہسٹری میں آپ لوگوں کو گورنر راج کی خبریں آپ لوگوں کو ملیں گی، کیونکہ یہاں ہمارے سیاست میں زیادہ تر شور غوغا اور یہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی یہاں پہ یعنی اس کے بعد انسرٹینٹی ہمیشہ رہتی ہے اور یہ انسرٹینٹی کی وجہ سے ہماری معیشت اور ہماری جو ہے فوج بھی بدنام ہوئی ہے. ان پولیٹیکل یعنی انسرٹینٹی کی وجہ سے یہاں غیر یقینی کی صورتحال رہتی ہے اور اس وجہ سے ظاہر ہے جب یہ غیر یقینی کی صورتحال ہوگی تو پھر آپ کی ڈالر بھی اوپر جائے گا، یعنی اس کے بعد جو ہے آپ کی کرنسی بھی گرے گی، یعنی آپ کی معیشت بھی تباہ ہوگا، نہ انویسٹر آئیں گے اور یہاں پہ نہ آپ لوگوں سے یعنی لوگوں کا اعتماد آپ لوگوں کے اوپر بحال ہوگا. بہرحال آپس میں جھگڑے مسائل یہ سب کچھ رہیں گے. بہرحال اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم اب جو ہے کرنٹ کا صورتحال دیکھیں، یہاں سندھ میں جو مسئلہ چل رہا ہے آج کل، یہاں پہ اگر یعنی مراد علی شاہ صاحب کا اگر ہم یعنی اس کا نام ECL میں ڈالا گیا ہے، بہت سارے لوگوں کا نام ECL میں ڈالا گیا ہے. ظاہر ہے اگر لوگوں کے نام ECL میں ڈالا جائے، جیل میں ڈالا جائے، تو پھر اگر چیف ایگزیکٹیو کا نام اگر ECL میں ڈالا جائے تو ظاہر ہے یعنی آئین کی یہ آرٹیکل کم انٹو ایکشن آنا چاہیے، یعنی گورنر راج لگنا چاہیے. لیکن اس سے پہلے گورنر راج لگنے سے پہلے زرداری کو بھی یعنی کوئی ایکشن لینا چاہیے، یعنی اس کو اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے، کوئی دوسرا یعنی پریزیڈنٹ یا چیف ایگزیکٹیو اپنے صوبے کے لیے لانا چاہیے.
چیف ایگزیکٹو یا چیف منسٹر جو کچھ بھی ہے، یعنی اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہی چیف منسٹر ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے بہرحال یہ ہوتے ہیں، سیاست میں ایسا ہوتا ہے، جمہوریت میں ایسے ہوتے ہیں، لیکن یہ بہرحال اگر ہم مہذب سیولائز کنٹری میں جائیں یہ ایک جمہوریت کی حسن بھی ہے، لیکن ہمارے ہاں تو ہم نے ان چیزوں کو کبھی ہمارے جمہوریت کے لیے حسن ہوتا ہوا نہیں دیکھے ہیں، کیونکہ یہ ہمیشہ بدقسمتی سے ایسی صورتحال جو ہے ہماری جمہوریت کے لیے ہمیشہ خطرہ ہی ثابت ہوئے ہیں، سازشی تصور ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اگر ECL میں ڈال دی جائیں، اگر چیف ایگزیکٹو کا نام، اگر وزیروں کے نام اگر اس طرح کے کیسز میں آ جائے تو یقیناً ایسے یعنی وہاں پہ حکومت نہیں چلے گی، لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ جو ہے ابھی اگر ہم اس کو یعنی چیف منسٹر برقرار رکھیں تو پھر یہ یعنی ایویڈنس کو ٹیمپر کرے گا، یہ وہ بہرحال بہت سارے الزامات لگنے کے گنجائش ہیں۔ بہرحال اس سے پہلے بہتر کام یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہے تو اخلاقی طور پر بھی ہٹنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ بحث ہوتے رہیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔